العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ۔ جب ذکر محمد چھڑتا ہے اذکار حسین ہو جاتے ہیں، جب ذکر محمد چھڑتا ہے اذکار حسین ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے انوار حسین ہو جاتے ہیں، الفت کے پھول سجائے جا ان کا میلاد منائے جا، میلاد نبی کی برکت سے گھر بار حسین ہو جاتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں جل کر عدب رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، میرا اور آپ کا رب ہے، پالنہار ہے، عظیم کریم ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد کروڑہ مرتبہ حضور نبی اکرم رسول محتشم شاہ بنی آدم وجہ تخلیق کائنات، وجہ قیام کائنات، وجہ حسن کائنات، کائنات کے سب حسینوں سے حسین آقا، محجبینوں کے محجبین آقا، پری پیکر آقا، زہرہ جمال آقا، آمینہ کے دلارے، عبداللہ کے پیارے، امت کے سہارے، میرے اور آپ کے شفاعت فرمانے والے احمد مجتبیٰ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز محترم سامعین کرام، ماہ ربیع النور ربیع الاول شریف کی پرکیف بہاروں کے جھرمٹ میں جمعۃ المبارک کے بابرکت وقت میں میں اور آپ اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آج کے دن اترنے والی رحمتوں اور برکتوں میں سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔
گھر گھر چراغاں ہے، گلی گلی سجی ہوئی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے آقا کریم علیہ السلام کی جلوہ گری آج ہی ہوئی ہے، کیونکہ رب کا وعدہ ہے کہ میرا نبی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کر دیا ہے، ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، فرمایا آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ جوں جوں سورج چڑھتا جا رہا ہے ذکر محمد بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ بڑھتا رہے گا۔ دو باتیں آج میں نے آپ سے عرض کرنی ہے۔ پہلی کا تعلق ہے جشن میلاد سے، اور دوسری بات کا تعلق ہے مقصد میلاد سے۔ اگر میں بیان کروں حضور علیہ السلام اس دنیا میں کیسے تشریف لائے، کیا کیا انوار و تجلیات برسیں، کیسے رسول اللہ کی جلوہ گری ہوئی، اگر یہ بیان ہو جاتا ہے تو اس سے سرکار کا میلاد بیان ہو جائے گا، اور حضور اس دنیا میں کیوں تشریف لائے، اگر اس کو بیان کریں تو مقصد میلاد بیان ہو جاتا ہے۔ جشن میلاد منائیں، مشن میلاد اپنائیں، مقصد میلاد اپنائیں۔ حضور علیہ السلام کی جلوہ گری جو میں نے آیہ مبارکہ کا حصہ آیات نور کے مبارک الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ یہ رسول اللہ کی آمد پر خوشی کی بہت بڑی دلیل ہے، قرآن کی یہ آیت، یہ آپ ذہن نشین کر لیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل، میرا محبوب ان سے کہہ دو، بفضل اللہ و برحمتہ، جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے، فَلْيَفْرَحُوا، پھر خوشیاں منایا کرو۔ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نصیب ہو تو پھر خوشیاں منایا کرو، اور تمہارا جمع کر کے رکھنا خرچ کرنے سے بہتر نہیں ہے۔ خیر مما یجمعون، تو تمہارا خرچ کرنا، جمع کرنا جب فضل اور رحمت ملے۔ قرآن پاک ہی ہمیں بتاتا ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کا فضل بھی ہیں اور اللہ کی رحمت بھی ہیں۔ مشہور زمانہ آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور 22ویں سپارے میں اللہ نے حضور علیہ السلام کو فضل کہا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ فضل کبیر، سب سے بڑا فضل۔ قرآن کہہ رہا ہے جب فضل اور رحمت ملے تو پھر خوشیاں منانی ہیں، خوش ہونا ہے، اور قرآن ہی کہہ رہا ہے میرے مصطفیٰ کی ذات اللہ کی رحمت بھی ہیں اور اللہ کا فضل بھی ہیں۔ اب مصطفیٰ ملے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، ارے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اسی لیے تو ہم جلسے کر رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں، میلاد کر رہے ہیں، لائٹیں لگا رہے ہیں، گلیاں سجا رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، اور دنیا کو بتا رہے ہیں دنیا والو اس کائنات کی سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑا فضل آمنہ کا لال دنیا میں تشریف لے آیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا میلاد، تو اس لیے خوش ہونا چاہیے۔ میلاد کسے منانا چاہیے؟ اس بیٹی کو منانا چاہیے جب میرے نبی نہیں آئے تھے تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، یہ نہیں کہ مار کے جیتی جاگتی بچی لوگ اٹھاتے گڑھا کھود کے اس میں دبا دیتے، پتہ نہیں کیسے جان نکلتی ہوگی۔ آج اس بیٹی کو میلاد منانا چاہیے جو زندہ دفن ہوتی تھی۔ آمنہ کے لال تشریف لائے، اب باپ بھی بھائی بھی اور سارے اس بیٹی کی نوکری کے لیے ماں باپ بہن بھائیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی ہوئی ہے۔ اس بیٹی کو میلاد منانا چاہیے کہ مجھے عزت ملی ہے تو زہرا کے بابا کی وجہ سے ملی ہے۔ اس باپ کو میلاد منانا چاہیے جو باپ ٹکے کی عزت نہیں تھی معاشرے میں، اولاد باپ سے پوچھتی نہیں تھی، باپ کی قدر کوئی نہیں تھی۔ اس باپ کو میلاد منانا چاہیے کہ میرے مصطفیٰ آئے، فرمایا باپ تمہاری جنت ہے، فرمایا تمہارے رب کی رضا تمہارے باپ کی رضا میں ہے، فرمایا صحابہ تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ جنت کی اوپر والی چوکھٹ کو بوسہ دے؟ بندہ نواز سارے ہی چاہتے ہیں، فرمایا باپ کے ماتھے پہ بوسہ دے لو، یوں کہہ لینا جیسے جنت کی چوکھٹ کو چوم آئے ہو۔ اس باپ کو میلاد منانا چاہیے جس باپ کو جنت کی چوکھٹ آمنہ کے لال کے آنے سے بنایا گیا ہے۔ اس بیوی کو میلاد منانا چاہیے جو بیوی پاؤں کی جوتی تصور کی جاتی تھی، اس کو مارا جاتا تھا۔ ہمارے اس ایریا کے اندر بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ سلوک کیا جاتا تھا بیویوں کے ساتھ، اگر خامد مر جاتا تو ستی کے نام پر اس کی بیوی کو زندہ جلایا جاتا تھا، اس کی بیوی کو زندہ جلایا جاتا تھا۔ درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔ تو یہ بیوی یہ تو زندہ جلائی جاتی تھی، آج دل کا چین بنی ہوئی ہے تو یہ صدقہ ہے مدینے والے ماہی کے میلاد کا۔ حضرت اس ماں کو منانا چاہیے میلاد۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں منانا، کہاں لکھا ہے، کیسے منائیں؟ تو میں نے کہا اس ماں کو میلاد منانا چاہیے جو ماں ترکے میں بٹتی تھی، جس ماں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا، اس ماں کے پاؤں کے نیچے جنت رکھی ہے تو آمنہ کے لال نے رکھی ہے۔ اس ماں کو میلاد منانا چاہیے جو آج جنت لے کے پاؤں کے نیچے پھر رہی ہے، اسے گلی گلی بتانا چاہیے کہ دنیا والوں مجھے تو زندہ جلایا جاتا تھا، مجھے تو جو ہے جناب والا وہ برا سلوک کیا جاتا تھا، منڈیوں میں میری بولی لگائی جاتی تھی، مجھے ترکے میں بانٹا جاتا تھا۔ بعض علاقوں میں جب خامد مر جاتا تو سگا بیٹا بڑا بیٹا سگی ماں کے ساتھ نکاح کرتا تھا، ماں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا۔ اس ماں کو ہوکا دینا چاہیے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں میں میلاد کیوں منا رہی ہوں، میرے پاؤں کے نیچے جنت آئی ہے، اگر میں اولاد کی جنت بنی ہوں تو یہ صدقہ ہے میلاد والے مدینے والے ماہی کا۔ حضرت اس کائنات والوں کو میلاد منانا چاہیے جن کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے،
جن کے آنے سے کونین والوں کو عزت ملی، ان غلاموں، ان نوکروں، ان ملازموں کو منانا چاہیے جن کے ساتھ اتنا برا سلوک ہوتا تھا۔ اگر مالک کی اجازت کے بغیر اونٹ دھوپ سے چھاؤں میں کر دیتے تھے تو مالک کوڑے مارتا تھا، تو اتنا بڑا ہو گیا ہے مجھ سے پوچھے بغیر میرے اونٹ کو ہاتھ لگایا ہے، میرے جوتے کو ہاتھ لگایا ہے۔ اور اگر وہ غلام نہیں رکھتا تھا چھاؤں میں جوتے یا نہیں باندھتا تھا تو پھر بھی کوڑے پڑتے تھے کہ تو نے جانور کو چھاؤں میں کیوں نہیں باندھا۔ یہ غلاموں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا، یہ ملازموں کی زندگی تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم آئے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا دنیا والوں سنو، جیسا خود کھاؤ ویسا اپنے ملازموں اور غلاموں کو کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا ان کو پہناؤ۔ اور فرمایا سنو، میں غلاموں کا سہارا بن کے ماہی مدینے والا آ گیا ہوں۔ ان ملازموں، ان غلاموں کو میلاد منانا چاہیے۔ تو میلاد منانا چاہیے کائنات والوں کو، اس لیے کہ آمینہ کا لال سب کا سہارا بن کے تشریف لے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم جو عمل کرتے ہیں نا وہ دو طرح کے ہیں، ہم جو اعمال سر انجام دیتے ہیں نا وہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ ہیں ظنی القبول، گمان ہے ہمارا پتہ نہیں قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ کچھ ہیں قطعی القبول، پکی مور لگی ہوئی ہے یہ قبول ہی قبول ہے۔ مثلا نماز بہت بڑا عمل ہے، مگر زندگی بھر نمازیں پڑھنے والا کیا کوئی نمازی بتا سکتا ہے میری نمازیں قبول ہیں؟ نہیں کہہ سکتا۔ حج بہت بڑا عمل ہے، حج کرنے والا حاجی کیا بتا سکتا ہے کہ میرا حج قبول ہے؟ نہیں۔ زکوٰۃ دینے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا، نیکیاں کرنے والا، عمل بڑے ہیں لیکن قبولیت کی گارنٹی مرضی مالک کی، قبول کرے یا رد کرے۔ عمل بڑے ہیں لیکن قبولیت کی گارنٹی کوئی نہیں ہے، یہ ظن کے درجے میں ہے، گمان کے درجے میں ہے، پتہ نہیں قبول ہیں یا رد ہیں۔ لیکن سنو، دو عمل ایسے ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتے۔ نماز بڑا عمل ہے لیکن قبولیت کی گارنٹی کوئی نہیں، اس لیے کہ حکم ہے پڑھو، مرضی میری قبول کروں یا رد کروں۔ زکوٰۃ بہت بڑا عمل ہے، حکم ہے دو، مرضی میری قبول کروں یا رد کروں۔ حج بہت بڑا عمل ہے، حکم ہے حج کرو، مرضی مالک کی، قبول کرے یا رد کرے۔ لیکن دو عمل ایسے ہیں اللہ کی عزت کی قسم وہ کبھی رد نہیں ہوتے۔ ایک مصطفیٰ پر پڑا ہوا درود رد نہیں ہوتا، دوسرا میرے مصطفیٰ کا میلاد رد نہیں ہوتا۔ ایک درود رد نہیں ہوتا، دوسرا میلاد۔ اب ذہن میں خیال آ سکتا ہے یار نماز اتنا بڑا عمل ہے وہ رد ہو سکتا ہے تو درود کیوں رد نہیں ہوتا، میلاد کیوں رد نہیں ہوتا؟ آؤ آپ کے ذہنی سطح پہ آپ کے لیول کی دلیل دوں، ایمان تازہ کرو۔ نماز اللہ نے حکم دیا خود نہیں پڑھتا، انسانوں کا عمل ہے۔ زکوٰۃ اللہ نے حکم دیا خود نہیں دیتا، حج کا اللہ نے حکم دیا خود حج نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا حکم ہے کرو، مرضی میری قبول کروں یا رد کروں۔ لیکن جب باری محبوب پہ درود پڑھنے کی آئی، فرمایا او غلاموں، او مسلمانوں، او رسول اللہ کے غلاموں پروانوں، سنو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایمان والو درود پڑھو، سلام بھیجو۔ فرمایا نماز کا حکم دیا خود نہیں کر رہا، فرمایا تم درود پڑھو اس لیے کہ یہ عمل میں بھی کر رہا ہوں۔ فرمایا تم درود پڑھو، اگر کوئی کمی رہ جائے گی میں رب مصطفیٰ ہوں، میں پوری کر دوں گا، اس لیے کہ درود میں بھی پڑھ رہا ہوں تم بھی پڑھو۔ فرمایا میلاد تم بھی مناؤ میں بھی منا
कमी रह जाएगी मैं रब्बे मुस्तफ़ा हूँ पूरी कर दूंगा। मालिक जानता था क्या करम नवाजियाँ हैं अल्लाह की। वो जानता था एक वक्त आएगा लोगों के दिलों में तड़प पैदा होगी, ऐ अल्लाह कोई एक अमल तो ऐसा बनाता जिसमें तू भी शरीक होता, हम भी शरीक होते। रब ने कहा लो फिर मैंने अपने महबूब पे दरूद पढ़ने वाला अमल जैसी मेरी शान है मैंने अपने लिए भी रखा। ऐ गुलामों तुम्हें भी एजाज़ दे रहा हूँ, मेरे साथ शामिल हो जाओ। तो मुस्तफ़ा पर न दरूद रद्द होता है न नबी का मीलाद रद्द होता है। ये दोनों अमल कतईउल कबूल हैं। मीलाद आने वाला कैसे आया, जश्न मीलाद कैसे हुआ, मेरे मुस्तफ़ा करीम की जलवागरी कैसे हुई। हज़रत सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा बयान करती हैं, आप फरमाती हैं जब मेरे लाल की जलवागरी हुई तो रहे तो सलासत आलामिन आलमम बिल मशरिकी व आलमम बिल मगरिबी व आलमम बिल काबती। फरमाती हैं लोगों जब मेरे महबूब मेरे जो है लाल की जलवागरी हुई, जब मेरा चाँद मेरी गोद में आया तो मैंने क्या देखा, आलमम बिल मशरिकी व आलमम बिल मगरिबी व आलमम बिल काबती। फरमाती हैं मैंने देखा जिब्रील अमीन 3 झंडे लेकर आए हैं, एक मशरक में लगाया है, एक मगरिब में लगाया है, एक काबे की छत पे लगाया है। गोया जिब्रील ने बताया है आने वाला मशरक का भी नबी होगा, आने वाला मगरिब का भी नबी होगा, आने वाला ज़मीनों का नबी होगा, आने वाला आसमानों का नबी होगा। फरमाया आने वाला इतनी शान से आ रहा है, रब झंडे लगा रहा है, दुनिया को बता रहा है कि आने वाला किस शान से आ रहा है। फरमाया आने वाला किस शान से आ रहा है। मैंने देखा, हजरत सैयदा आमना फरमाती है मैंने देखा एक झंडा काबे की छत पे, एक झंडा मशरक में, एक झंडा मशरक मगरिब में। कोई दुनिया की किताब उठा के लाओ, किसी बड़े से बड़े मौलवी से पूछो, हजरत सैयदा आमना कह रही हैं मैंने झंडे लगते देखे हैं। कोई दुनिया का बंदा बताए कि सैयदा आमना ने कहा हो झंडे लगते देखे हैं और मैंने उतरते देखे हैं। उतरते नहीं देखे, सिर्फ लगते देखे हैं। ओए झल्ला हो गई हैं 14 सदियां तो बाद एतराज करना है कि झंडे क्यों लगा रहे हो, गलियां क्यों सजा रहे हो। मैं क्या तू हजरत सैयदा आमना की इस हदीस की तशरीह कर दे कि बीबी पाक ने कहा हो कि झंडे लगाए मैंने देखे, उतरते भी देखे। मैंने कहा इसका मतलब है 14 सदियां पहले यार की आमद पर जो यार ने झंडे लगाए थे वो आज भी लगे हुए हैं, वो आज भी लगे हुए हैं। अरे यार जिसकी आमद पर, जिसकी विलादत पर रब ने झंडे लगाए और आज तक लगे हुए हैं, उसी रब की, हम महबूब की इतनी बड़ी नेमत के मिलने पर खुशी का इजहार करके यही तो कहते हैं कि फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए। अरे मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। अल्लाह मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। और यहाँ तो यहाँ हज़रत मगरिब में, मशरकी ममालिक ये तो चलो मुसलमानों के मुल्क हैं, मगरिब के अंदर अभी रबीउल अव्वल आया है, अब तो वहाँ कसीर तादाद में मुस्लिम कम्युनिटी है। मगरिब के अंदर, यूरोप के अंदर, कनाडा, बरतानिया, इटली के अंदर मेरे मुस्तफ़ा करीम के मीलाद के झंडे जुलूस निकलते हैं। 12-12 दिन भाई ऐसे तो एक दिन नहीं कढ़न देंगे, उत्थे 12-12 दिन जुलूस निकलते हैं और ट्रैफिक कोई नहीं बंद होती। वहाँ जुलूस निकल रहा है मेरे मुस्तफ़ा के मीलाद का और इधर उधर ट्रैफिक चल रही है और अंग्रेज़ां दे बच्चे गड्डियां च बह के वो अपने वालिदैन को पूछते ने ऐ की हो रही है, व्हाट इज़ दिस, यू आर मुस्लिम, हु इज़ दिस, ये मुस्लिम क्या कर रहे हैं। तो अंग्रेज़ों को भी कहना पड़ता है बर्थडे ऑन द हॉली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके प्यारे आका की जलवागरी हुई है, ये उसी खुशी में जुलूस निकाल रहे हैं।
انگریزاں نوں بھی کہنا پیندا ہے انہاں دا یار آیا ہے, انہاں دا محبوب آیا ہے, انہاں دا نبی آیا ہے, اے اس واسطے جھنڈے پکڑ کے جھلے ہوئے پھردے نے. میں کہیا یارا اوتھے انج پیا ہوندا ہے تے تو ایتھے رہ کے کہنا ہے کیوں لاندے ہو. حضرت سیدہ آمنہ, آؤ میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں. امام ابن جوزی نے اس کو لکھا, اتنا بڑا محدث حضرت امام ابن جوزی, محدث ابن جوزی, آپ نے یہ واقعہ لکھا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی, آنے والا کس طرح سے آیا, آنے والا کس شان سے آیا, آنے والا کیا مقام لے کر آیا, آنے والے کی جلوہ گری ہوئی تو کس انداز سے ہوئی. آؤ جشن میلاد سنو, آؤ میرے مصطفیٰ کا میلاد سنو. پھر میں مقصد بیان کی طرف چلتا ہوں. حضرت امام ابن جوزی لکھتے ہیں کریم آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی, مکے کی عورتوں کو جناب والا پتہ چلا, دھوم پڑ گئی پورے عرب کے اندر, مکے کے اندر دھوم پڑ گئی کہ سردار عبد المطلب کے گھر پوتا آیا ہے, ایسا آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس جیسا آج تک کوئی نہیں بنایا ہے. ابھی یہ بچپن کی گھڑی ہیں, اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن, اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن, خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام, جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھموں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار, جن کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے, اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام. آنے والا کس شان سے آیا, کعبہ بھی جھوم رہا ہے, کائنات جھوم رہی ہے, اور عرش فرش کے اوپر دھومیں مچی ہوئی ہیں. مشرق کے پرندے مغرب کی طرف جا رہے ہیں, مغرب کے پرندے مشرق کی طرف آ رہے ہیں, شمال جنوب کے درندے پرندے وہ بھاگ رہے ہیں. کہا کیا ہوا, کہا آخری نبی کی جلوہ گری ہو گئی ہے, کونین کا تاجدار آ گیا. اب دھومیں مچ گئی, مکے کی عورتیں اب پوری ٹولی بنا کے آ گئیں سردار عبد المطلب کے پاس. ہاں جی بیویوں کنج آئیاں ہو, کیا تیرا پوترا ویکھن آئیاں ہیں, بڑیاں دھوماں مچائیاں نے. فرمایا جی بسم اللہ, آؤ دیکھو, ایک بار دیکھو, دو بار دیکھو, 100 بار دیکھو, 1000 بار دیکھو, ہے دیکھنے کی چیز بار بار دیکھو. فرمایا دیکھو تو صحیح. اب آ گئی, اب آ گئی, اب سنیے گا میرے مصطفیٰ کریم کی جلوہ گری سنیے گا. امام ابن کثیر نے, امام ابن جوزی نے لکھا, حدیث میں بڑا مقام رکھتے ہیں. فرماتے ہیں وہ عورتیں آئیں, اب میرے مصطفیٰ کریم کی ننھی سی عمر, بچپنا, ابھی ابتدائی گھڑیاں ہیں, رسول اللہ جلوہ فراز ہیں, لیٹے ہوئے ہیں, سبز رنگ کے حریر کا اوپر جناب والا کپڑا ہے, مصطفیٰ کریم کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے. اب بیبیاں آ کے اوپر کھڑی ہو گئیں. ایک سمجھدار بیوی نیچے جھکتی ہے اور اپنی انگلی ایسے سرکار کے چہرہ اقدس کے اوپر رکھ کر ایسے انگلی سے پردہ سرکاتی ہے. بس پردہ ہٹا, جب رخ مصطفیٰ سامنے آیا, اب انگلیاں یہاں, انگلیاں یہاں. اب انہوں نے لفظ کیا بولے, اب سردار عبد المطلب کو دیکھ کے تک کے رسول اللہ کو کہنے لگی, ما رأینا مولودن مثلہ, او سردار عبد المطلب بڑے بڑے بچے دیکھے, ما رأینا مثلہ مولودن, لیکن انج دا آج تک نہیں تکیا, انج دا آج تک. میرے گولڑے دے بادشاہ بولے, فرمایا کوئی مثل نہ ڈولن دیو, کوئی مثل نہ, پڑھ لو سرکار دی جلوہ گری, کوئی مثل نہ ڈولن دیو, کوئی مثل نہ, چپ کر مہر علی تھے جالیوں. کیسے کیسے دیکھتے. اعلیٰ حضرت نے اسی بات کو کہا, لم یاتی نذیرو کا فی نظرن مثلے تو نہ شد پیدا جانا. تیرے رنگا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں, تے تکدیاں کیویں. اللہ اکبر. آنے والا کس شان سے آیا ہے,
یہی بیبیاں اب اے ٹولی گئی ایک اور آ گئی. تمہیں پتہ ہے جدو کوئی محلے چ فوتگی ہو جاوے یا بچہ کوئی اس طرح دا پیدا ہو جاوے نا تو پھر بیبیاں با جماعت جاندیاں نے, با جماعت ہیں ماشاءاللہ. اب آ گئی ایک اور جماعت, اینی وڈی فولادی پتھر دی ہانڈی انہوں نے چکی ہوئی. ہاں بیبیو تسی کیویں آئے ہو؟ اسی سون کرن آئی ہیں. کی کرن آئی ہیں؟ نظر اتارن آئی ہیں. ایک بیبیاں کر دیا نا سون. وہ آج کل بھی کسے دے گھر ایتھے تے پتہ نہیں, میں اس محلے تے نہیں ویکھا, وہ پیچھے بادامی باغ والے محلے میں ویکھیا ہے. وہ کسے دے گھر پتر پیدا ہوئے نا تو وہ درخت دے پتے لے کے نا, وہ کی وہ نام ہے درخت دا جی؟ شری. اللہ تعالیٰ بھلا کرے. شری دے درخت دے وہ ڈالیاں لے کے نا تو وہ پرو کے تے گھر دے اگے بن چھڑ دے نے, سیرا بنا کے بن چھڑ دے نے. وہ کوئی نویں گڈی لے لون نا تو وہ جناب لتر لے کے نا گڈی دے تھلے لٹکا چھڑ دے نے. نواں گھر بنایا تو ہانڈی جناب ادھر اتنے مودھی کر دے نے. ایک ہی ہے جی یہ نظر بٹو ہے جی, یہ نظر نہیں لگے گی. واہ واہ تواڈے خیالاں تو بھی صدقے. یہ وہ عرب دیاں جاہل عورتاں دا کام سی. انہوں نے بھی یہی کام ایڈی وڈی فولادی ہانڈی رکھی ہوئی. امام ابن کثیر سارے وابیاں دا پیر البدایہ والنہایہ دے اندر امام ابن کثیر نے گل لکھی ہے. فرماندے نے وہ بیبیاں آ گئیاں ایڈی وڈی فولادی ہانڈی لے کے تے کہن لگیاں اسی سون کرنا ہے. کادا سون ہے جی؟ کہن لگی جیڑی زیادہ سونا بچہ پیدا ہوئے نا اے اسی اس دے اتے رکھنی ہے تے اس ہانڈی دے وچ او بچہ تے اتو پھیرنی ہے ہانڈی تاکہ اس بچے نو نظر نہ لگے. حضرت سردار عبدالمطلب مسکرا پہ فرمایا اے نادان زنانیو, اے جیڑا آیا ہے تہاڈے سون دی اینو لوڑ نہیں, اے دے کول کرم فضل دی تھوڑ نہیں. لیکن انہوں نے کیا نہیں اسی تے کرنا ہے. اڑ گئیاں بیبیاں. فرمایا چلو تسی بھی کر لو. اب امام ابن کثیر نے لکھا اب بیبیاں میرے مصطفیٰ کریم ننھی سی عمر اب لیٹے ہوئے ہیں. اب ایک بیبی نیچے جو ہے جھکی, دونوں ہاتھوں میں مضبوط فولادی ہانڈی. اب اس نے ایسے رسول اللہ کے جسم اطہر, ہم تو اپنا نبی کہیں گے نا صاحب زہر, چاہے بچپن میں ہے میرا ہے تو میرا کونین کا تاجدار نبی نا. اب وہ بی بی جھکی اور ایسے فولادی ہانڈی رکھی. اب ہانڈی رکھ کے اٹھی. امام ابن کثیر لکھتے ہیں وہ فولادی پتھر کی ہانڈی بیچ میں سے چری, آدھی ادھر گری اور بیچ میں سے رخ مصطفیٰ کی نکلی جھلک. اب واہ واہ کرے ساری خلق. اب دیکھا اب میرے مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں. اب دیکھ کے وہی جملے جڑیاں پہلے بول کے گئیاں سن, کہن لگیاں ما رأینا مولودن مثلہ, بڑے بڑے بچے ویکھے پر انج دا اج تک بھی انج دا خامہ قدرت کا حسن دستکاری. واہ واہ, خامہ قدرت کا حسن دستکاری. واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری. واہ واہ وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ قدم, ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا, وہی سب سے افضل آیا. یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی ہم نے چھان ڈالے مگر تیرے پائے کا نہ پایا. تجھے یک نے یک بنایا, وہی رب ہے جس نے تجھے ہمہ تن کرم بنایا, اور بھیک مانگنے کو ہمیں تیرا آستاں بتایا. میرے مصطفیٰ ورگا کوئی بھی نہیں آیا, رب نے انج دا محبوب بنایا. کتنی شان اور عظمت لے کر آیا. آخری بات جشن میلاد کے حوالے سے, مقصد میلاد بیان کرنا ہے, اصل پیغام دینا ہے. آخری بات, آنے والا کتنی شان لے کر آیا. 1969 دے اندر 1969 کے اندر ایک کتاب چھپی ہے, لکھن والا انگریز ہے. لکھن والا اللہ اکبر, آن والا کیڑی شان لے کے آیا ہے. لکھنے والا انگریز ہے. کتاب کا نام ہے The 100, اس کا اردو ترجمہ ہے 100 عظیم آدمی. دنیا دے آدم نبی تو لے کے
ਤੇ 1969 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 100 ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਾ ਹੈ। ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮਾਈਕਲ ਐਚ ਹਾਟ। ਇਹ ਆਰਮੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ جناب والا بڑا سمجھدار آدمی, بڑا ذہین فتین عقل والا. کہندا ہے میں دنیا دی ہسٹری پڑھنا شروع کی تھی, میں دنیا دے بڑے بڑے جینیس, بڑے بڑے نابغہ روزگار, بڑے بڑے جناب والا میں نے بریلینٹ جو ہے وہ دماغوں کو پڑھنا شروع کیا. میں لکھتا رہا, میرے پاس بہت سارے لوگوں کی معلومات اکٹھی ہوئی, دل میں خیال آیا کتاب چھاپ دوں. کہتا ہے 100 بندوں کو میں نے چھانٹی کیا, دنیا کے 100 عظیم آدمیوں کی لسٹ بنائی. میں نے کہا کتاب چھاپ دوں. کہا ان 100 کو پھر پڑھتا ہوں, ان میں سے جو سب سے بہتر ہوگا اس کا پہلے نمبر پہ نام لکھوں گا. کہتا ہے میں پڑھتا رہا, پھر ریسرچ کرتا رہا, پھر پڑھتا رہا, پھر ریسرچ کرتا رہا. آخر کار عقل نے کہا کہ ایسا کر, اس دنیا کے سب سے گریٹ آدمی, سب سے عظیم آدمی, سب سے اعلیٰ آدمی, سب سے افضل آدمی کا نام لکھ دے. عیسائی ہے, انگریز ہے, مفکر ہے, مدبر ہے. اب کتاب لکھنے لگا تو کیا کر بیٹھا, اپنی کتاب کے سرے ورق پر پہلے صفحے پر جس ہستی کا نام لکھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے. کلمہ عیسیٰ نبی کا پڑھنے والا ہے, وہ اس کا سائنسدان آئنسٹائن نہیں ہے, وہ اس کا سکندر اعظم نہیں ہے, وہ اس کا برناسٹ نہیں ہے, وہ اس کا نپولین نہیں ہے. ان کے نام نہیں لکھے, ماننے والا ان کا ہے, کلمہ پڑھنے والا ان کا ہے, لیکن جب نام لکھنے کی باری آئی میرے اور تیرے نبی کا نام لکھ دیا. نام لکھ دیا. عیسائی وہ ناراض ہو گئے, وہ دے آنڈ گوانڈ والے بیلی سجن سارے, انہوں نے کہا تو کی کر چھڑے ہے, منن والا عیسیٰ نبی دا, ماننے والا ان کا, اور لکھا کتاب میں پہلا نام مسلمانوں کے نبی کا, یہ تو نے غضب کر دیا, یہ تو نے کیا کر دیا. اب ایچ مائیکل ہارٹ, وہ جس نے دا 100 کتاب لکھی جو 1969 میں چھپی, اب تک دنیا میں موجود ہے, اس کے کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں. اس کتاب کے پہلے پیج کے اوپر پہلی ہستی میرے اور تیرے نبی کو لکھ کر اس نے عدالت میں اپنا جواب جمع کروایا. کہا یہودیوں, او عیسائیوں, او بدھ مت والوں, او گوتم بدھ والوں, او جناب والا دوسری دنیا کے بڑے لوگوں کو ماننے والوں, او عیسیٰ کے معجزوں کے تذکرے کرنے والوں, سنو سنو, میں نے پوری دنیا کی ہسٹری چھان ماری, میں نے 100 لوگوں کی لسٹ تیار کی, میں نے دنیا کے 100 عظیم آدمیوں کے اوپر ریسرچ کی. میں نے پہلا نام مسلمانوں کے نبی کا اس لیے نہیں لکھا ہے کہ میں ان سے عقیدت کرتا ہوں, میرا ان سے پیار ہے, میں ان کو مانتا ہوں. کہا نا, یہ کتاب میں نے عقیدت کی بنیاد پر نہیں لکھی, یہ کتاب میں نے میرٹ کی بنیاد پر لکھی ہے. یہ کتاب میں نے عقیدت کی بنیاد پر نہیں لکھی, یہ کتاب میں نے میرٹ کی بنیاد پر لکھی ہے. او دنیا کے عیسائیوں اور یہودیوں سنو, میرٹ یہ ہے کہ پوری کائنات کے عقل مندوں سے اگر سب سے اعلیٰ عقل والا وہ کوئی آیا ہے, اگر کوئی رب نے بھجوایا ہے تو وہ حضرت جناب رسالت مآب محمد عربی کی ذات ہے. اور اس نے اپنی کتاب میں کہا, اس نے کہا مسلمانوں تمہیں مبارک ہو, تم کہہ سکتے ہو he was the only man of history, he was the only man of history. پوری تاریخ انسانی میں صرف اکیلی ذات ہمارے نبی کی ذات ہے جو عقل والوں کے درمیان بھی پہلے نمبر پہ, جو عشق والوں کے درمیان بھی پہلے نمبر پہ. ایسے واسطے تے آدم چشتی کہندے نے کہ تو میرا اے محبوب نہیں ڈیٹھا تے جنوں ویکھ کے چن اے شرماوے تے ادھی راتی اے دن چھڑ جاوے.
تے سونا رخ تو نقاب ہٹاوے جے او جاوے او یارا سیر چندی تے سارا گلشن سیس نواوے جے او رکھے ہاتھ پھلاں تائیں تے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے عقل خدا نے اینی دیتی تے جڑی علماں وچ نہ آوے تے علم خدا نے اینا دیتا تے جڑا عقلاں وچ نہ آوے کیے جاز نظر وچ تیری تے جڑا آوے وک جاوے آزم ایڈا اے سونا ماہی آزم ایڈا اے سونا ماہی تے سانو کدھرے نظر نہ آوے اللہ اکبر آنے والا کس شان سے آیا آنے والا کیا مقام لے کر آیا آنے والا کس انداز سے آیا ابھی تک میں نے آپ کو صرف یہ جملہ بتایا اب دوسری میری تقریر کا حصہ یہ تھا جشن میلاد میرے مصطفیٰ دنیا میں کیسے آئے اب سنو مقصد میلاد میرے نبی دنیا میں کیوں آئے یہ تھا جشن میلاد مصطفیٰ کیسے دنیا میں آئے اب دوسرا ہے مقصد میلاد میرے نبی دنیا میں کیوں آئے پہلے والا حصہ ہمیں یاد ہے دوسرے والا یاد ہے جیسے رات قبلہ ڈاکٹر صاحب کیا خوبصورت انداز میں انہوں نے تربیت کی اور رات ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس علاقے کی ایک تاریخی اور یادگار محفل ہوئی ہے الحمدللہ اللہ پاک ان سب بھائیوں کو جزا عطا فرمائے جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ اس انداز میں ہم نے مصطفیٰ کریم کا ذکر کیا اور سنا تو رات سوا گھنٹہ 1 گھنٹہ 20 منٹ گفتگو کی ہے ڈاکٹر صاحب نے وہ 40 منٹ تو زیادہ تقریر نہیں کر دے لیکن راتی سوا گھنٹہ 1 گھنٹہ 20-25 منٹ وہ بولے نے تو یہی گل انہوں نے دسی ہے کہ میلاد یاد ہے لیکن مقصد میلاد تو آئیے آج کے اس جمعۃ المبارک میں آنے والے میرے بھائیوں میلاد منانے والے میرے بھائیوں ایک نعرہ لے کے جاؤ ایک مشن لے کے اٹھو ایک مقصد لے کے اٹھو کون سا نعرہ کون سا مقصد کون سی بات ہم دنیا کو بتائیں ہم جشن میلاد منائیں گے مقصد میلاد اپنائیں گے کیا کرنا ہے جشن میلاد منانا ہے سیرت مصطفیٰ کو اپنانا ہے اور میرے نبی کی سیرت کتنی حسین میرے مصطفیٰ کیوں دنیا میں آئے نوجوانوں نال گل کر لئیے تواڈے نال ہی گل کریے تواڈے تو ہی شروع ہوئی ہے فیس بک والی تے ٹویٹر تے واٹس ایپ والی نسل میرے مصطفیٰ کیسے آئے کیسی تربیت کی آؤ سنو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیسے آئے کیوں آئے اور کیا مقصد لے کر آئے میرے نبی پاک نے فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ رنت عند مصیبت و مزمار عند نعمت فرمایا دنیا دے اندر 2 آوازاں سب تو زیادہ لعنتی آوازاں نے فرمایا رب دے رسول دی دنیا کائنات دی ہر مخلوق دی جنہ تے انساناں نو چھوڑ کے فرمایا اس آواز دے اتے لعنت ورس دیئے دنیا دیاں سب تو ملعون ترین آوازاں فرمایا 2 آوازاں نے وہ کیڑیاں 2 آوازاں نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا رنتن عند مصیبتن جڑا مصیبت دے وقت رو کے وین کیتا جاندا ہے
व मिज़मारुन इंदा नेमतुन, ते जेड़ा नेमत दे वक्त ढोल बाजे वजा के रब नू नाराज कीता जांदा है। मौसीकी की आवाज़ जो खुशी में बजाई जाती है और रोने और बैन करने की आवाज़ जो गमी में निकाली जाती है, मेरे नबी ने फरमाया ये दुनिया की सबसे मलून तरीन आवाज़ें हैं। तो आप मुझे बताएं, हमारी कोई मर्ग, हमारी कोई शादी इन दो आवाज़ों से खाली है? जी आप मुझे बताएं। हदीस का जिम्मेदार मैं हूँ, ये हवाला लिख के लेके आया। जिन्हों किताब चाहिए होवे मोबाइल दे विच मौजूद है, हवाला मौजूद है, लिख के ले आया। सौताने मलऊनाने, अल्लाह दे नबी ने फरमाया दो आवाज़ां मलऊन ने, फरमाया जिन्ना ते पूरी कायनात दी फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया ते आखरत दे अंदर लानत पैंदी है उन आवाज़ां ते। एक मुसीबत दे वक्त ओ वैन ते रोण धोण वाली, दूसरा खुशी दे वक्त मौसीकी वाली आवाज़, मिज़मार की आवाज़। मुसीबत के वक्त और नेमत के वक्त आप मुझे बताएं, हमारा कोई फंक्शन वो गमी का हो या खुशी का हो, इन दो आवाज़ों से पाक है? तो फिर हमने क्या मिलाद मनाया है जी? गली ते लाख रुपया ला के सजा लई, जेड़े गली दे विच रहिंदे ने उन्हां नूं ये दसिया ही नहीं कि मिलाद वाला आया किस वजह तो सी। अगर दसिया हुंदा, अगर सानू पता हुंदा कि मेरे मुस्तफ़ा, ये सारियां नूं पता है किंज आए, लेकिन एक कोई भी नहीं दसदा कि क्यों आए, क्यों आए। अब आगे सुनो, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गाने की आवाज़। अल्लाह के नबी ने, ऐ नौजवानों, अपने मोबाइलों दे विच 50-50 100-100 गाने डाउनलोड करके स्टेटस भी उंदे लांदे हो ते अपने मोबाइल नूं भी गंदा करदे हो, अखां भी नापाक करदे हो। ऐ सुनो मेरे मुस्तफ़ा दा फरमान। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गाना बाजा, मौसीकी के आलात दिल में मुनाफकत ऐसे पैदा करते हैं जैसे पानी फसल को उगाता है, जैसे पानी फसल को उगाता है। ये गाना दिल में ऐसे मुनाफकत पैदा करता है। हुण लोग कहते हैं सारे ही मुनाफक ने, किवें मुनाफक ना होण? मोबाइल ते हर वक्त गाणियां दे टूटियां ला के हर वक्त तो गाने सुन रहे हैं, दिलों में मुनाफकत कैसे पैदा ना हो? मेरे नबी बता के जा रहे हैं कि ये गाना बाजा, ये राग, ये मौसीकी, फरमाया ये दिलों में ऐसे मुनाफकत पैदा करती है जैसे पानी खेती को उगाता है। अब मुनाफकत दिलों में ना आए तो क्या, क्यों ना आए? आज उलमा भी खुश हैं, मौलवी भी खुश न, साड़ी वाह दिहाड़ी लगती। हुण ते हज़रत दिहाड़ियां वाला काम चल पिया है, सीजन। किसी को कॉल करो, कहते तुहानू नहीं पता अजकल सीजन है, अजकल टाइम नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, ये तुहाडा सीजन बन गया है, उम्मत रसूल दी बर्बाद करके रख दी। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाने वालों सुनो, मेरे नबी कैसे आए ये सबको पता है, क्यों आए ये क्यों नहीं पता तुम्हें? आज उलमा भी खुश हैं, मौलवी भी खुश हैं, नात खां भी खुश हैं कि मुस्तफ़ा की विलादत के झंडे बड़े ज़्यादा हो गए। पिछले वारी असी 2 दर्जना लियाते सन, इस वारी 4 दर्जना लैके आए हैं, झंडे बताए ने। लेकिन कोई ये नहीं कहता ओए मुस्तफ़ा की आमद के झंडे तो बढ़ रहे हैं लेकिन बेटियों के सरों से दुपट्टे ज़्यादा उतर रहे। वो झंडे 4-4 दर्जन ले आए हो ते तियां भैणां दे सिर नंगे कर छड़े ने। और मेरा नबी तो सर ढांपने आया था, आतम ताई की बेटी कैदी होके आई, सर पे चादर नहीं थी। मेरे मुस्तफ़ा करीम की नजर पड़ी, कौनैन का ताजदार अपनी मसनद से उठा और तेज कदमों से दौड़कर अपनी मुजम्मल वाली चादर आतम ताई की बेटी के सर पे डाल दी। सहाबा ने हाथ जोड़ के अर्ज की, बंदा नवाजा, ये काफिरा है, ये दुश्मन की बेटी है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मैं जानता हूं काफिरा है, दुश्मन की बेटी है, लेकिन ये बताओ बेटी तो है ना, बेटी तो है ना। और मेरा नबी तो सर ढांपने आया था, मिलाद के झंडे 6 दर्जन गली में लगा दिए और बेटी के सर से दुपट्टा उतरता हुआ नजर नहीं आता। क्यों?
میلاد تو منایا, دنیا کو بدایا, سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار, سونا آیا تے سارے جہان دے وچ رونقاں آ گئیاں, لیکن اے کیوں نہیں دسدے او کی لے کے آئے نے؟ وہ اس واسطے آئے سن کہ تازہ تازہ شیو کر کے 12 ربیع الاول والے دن اتے 50 سال دا بابا پھٹکڑی مال کے تے ہاتھ دے وچ جھنڈا پکڑ کے نعرہ لگا, مصطفیٰ خوش ہوں گے؟ گلیاں سجا دی ساری ساری رات لگا کے, جھنڈے لگا کے, کمکمے لگا کے سجائیں, گج وج کے سجاؤ, لیکن اس گلی کو سجا رہے ہو جہاں سے جلوس نکلنا ہے, جہاں سے میں اور آپ نے گزرنا ہے, جہاں پر لوگوں نے چلنا ہے. اس دل کو کیوں نہیں سجاتے ہو جہاں مصطفیٰ نے آنا ہے؟ اس دل کو کیوں نہیں سجاتے ہو جہاں کونین کے تاجدار کی جلوہ گری ہونی ہے؟ اس دل کو کیوں نہیں سجاتے ہو جس کو اللہ نے کہا ہے قلب المومن عرش اللہ, مومن بندے کا دل اللہ کا عرش ہے, انہوں کدو سجانا ہے؟ او دے وچ ایک بوٹا نفرت دا, ایک بوٹا حسد دا, ایک بوٹا او دے وچ جناب والا او تکبر دا, ایک بوٹا جھوٹ دا, ایک بوٹا کم تولن دا, ایک بوٹا رشوت والا, ایک بوٹا لوکاں دے نال نفرت رکھن والا, ایک بوٹا لوکاں دی غیبت کرن والا. او پورا جنگل بنا کے اس دل دے اندر اینیاں جڑیاں بوٹیاں تے پورا جنگل بنا کے گندا دل کر کے تے پھر ہاتھ تے جھنڈا پکڑ کے تے مصطفیٰ نو کہے یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں, تے انہوں نے بھی کہنا ہے انج دے عاشق ہو. میں ایک جلوس میں گیا, اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں. یہاں سے جلوس سے فارغ ہو کر مجھے دعوت دی ان لوگوں نے جنرل اسپتال کے سامنے. انہوں نے کہا حضرت صاحب ہم آپ کی تقریر سننا چاہتے ہیں, ہمارا جلوس 4-5 بجے ختم ہوگا 12 ربیع الاول والے دن, ہم گاڑی بھیجیں گے آپ کو لے جائیں گے. میں اس جلوس میں گیا, ممبر پہ بیٹھا ہوں, میرا اللہ جانتا ہے میں نے اپنے کانوں سے اور آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا. اس جلوس کے اندر ایک سویک گاڑی, اس گاڑی کے اوپر رسول اللہ کی ولادت کا اتنا بڑا جھنڈا لگا ہوا ہے, چند نوجوان اس گاڑی میں بیٹھے ہیں, اوپر مصطفیٰ کی ولادت کا جھنڈا لگا ہوا ہے, وہ گاڑی پیچھے, میری گاڑی اس گاڑی کے پیچھے ہے, اور فل آواز کے اندر اس گاڑی کے اندر انڈیا کے گانے چل رہے تھے, اور وہ جلوس میں گاڑی جا رہی تھی. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اپنے آپ کو. اللہ رسول کو تو نہیں دے سکتے. مصطفیٰ کیسے آئے اس کو بیان کریں تو جشن میلاد ہوتا ہے, مصطفیٰ کیوں آئے اس کو بیان کریں تو مقصد میلاد بیان ہوتا ہے. جیسے رات ڈاکٹر صاحب کہہ کے گئے, ان کی بات میں پھر دہرا رہا ہوں, آؤ اب ایک قدم آگے بڑھو, اب مقصد اپناؤ, اب سیرت اپناؤ. 77 سال 78 سال بڑا کچھ کر لیتا ہے, لیکن یار تھوڑا سا تو آگے بڑھے, تھوڑی سی تو اب کوشش کریں کہ اس سال منگل والے دن, پیر اور منگل کی درمیانی رات, اس سال کوشش کریں کہ ذرا فجر کی نماز سے پہلے آئیں نا. یہاں 4 بجے ہم یہاں بیٹھ جاتے ہیں, ذرا آؤ نا یار. اس محفل چ نہیں آندے, اس محفل چ بڑے جاندے ہو جتھے لنگر ملتا ہے, تے اسی پچھلے 5 سال تو محفل کرنے ہاں, اسی 4-5 بندے ہی ہونے, بابے 4-5 ہی ہوندے نے. 4 بجے غسل کر کے خوشبو لگا کے آئیں مسجد میں, یہاں شمار پڑا ہوگا رسول اللہ کی ذات پر درود پاک پڑھیں, 1 گھنٹہ درود و سلام پڑھے, اس کے بعد محفل ہوگی, پھر انشاءاللہ لنگر بھی آپ کو جسمانی لنگر بھی دیا جائے گا. فجر پڑھ کے ذرا سر نیواں کر کے اکھاں جھکا کے رسول اللہ دی ذات تے درود پاک پڑھدے ہویاں تے رخ مدینے وال کر کے جاندے ہویاں ذرا رسول اللہ نو آواز دیندا ہویاں گھر جانا کہ یا رسول اللہ اس واری میں کوشش کیتی ہے, لجپالا اس واری میں تیری ذات تے درود پڑھیا ہے, جس گھڑی تسی تشریف لے آئے سو اس گھڑی میں کھڑے ہو کے عرض کیتی ہے لجپالا مینوں بھی چمکا دے, میرا گھر بھی چمکا دے, اولاد بھی ستھری کر دے. پھر دیکھنا کرم نوازی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. آؤ جشن میلاد مناؤ, مقصد میلاد اپناؤ. میلاد منانا ہے سیرت مصطفیٰ کو, اونچی بولیے, میلاد منانا ہے سیرت مصطفیٰ کو اپنانا ہے, اور جب ہم اپنائیں گے تو پھر رنگ لگ جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.